علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وقال تبارک وتعالی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ملاقاتوں میں اللہ رب العزت نے جو انسان کے ذمے بہت سی ذمہ داریاں رکھی ہیں ان کا تذکرہ جاری تھا۔ آج کی نشست میں ایک خاص ذمہ داری جس کے بارے میں آج کل لوگ بہت سوال کرتے ہیں، نوجوان بھی سوال کرتے ہیں، بزرگ بھی سوال کرتے ہیں، دفتروں میں لوگ بھی سوال کرتے ہیں، گھر میں بیوی بچے بھی، عزیز و اقارب بھی بس اوقات یہ سوال کرتے ہیں ہم کس کی بات مانیں کس کی نہ مانیں، ہم کس کی کون سی بات مانیں کون سی نہ مانیں، ہماری اس میں ذمہ داری کیا ہے جسے کہتے ہیں اطاعت۔ کس کی اطاعت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور کس کی اطاعت نہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج بس اوقات انسان بہت کبھی کبھی الجھتا ہے کہ میں کس کی بات مانوں، باپ کی بات مانوں، ماں کی بات مانوں، باہر معاشرے کی بات مانوں، اور بعض لوگ بات درست ہوتی ہے، کوئی حکومت کا قانون ہوتا ہے تو وہ یہ جملہ کہتے ہیں نہ عمل کرتے ہوئے اس پر، کوئی وہ قرآن حدیث چھوڑے لہذا حکومت کی اطاعت نہیں کرتے، قانون کی اطاعت نہیں کرتے۔ ان کے پاس ایک یہ جملہ ہوتا ہے کہ جی کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے نا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، جب ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے، سائن ہو جاتے ہیں، پھر اس کے خلاف کرتے ہیں تو دوسرا فریق کہتا ہے کہ آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں اپنے معاہدے کی، آپ نے جو ایگریمنٹ کیا تھا، جو سائن کیے تھے، اس کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں وغیرہ سے۔ دوسرا کیا کہتا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن حدیث چھوڑے۔ بہت غلط فہمیاں، بہت غلط فہمیاں۔ اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے ہر حکم کو ماننا چاہیے، ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے ہر صورت میں، ورنہ انسان جہنم میں جائے گا۔ بعض نوجوان آتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا میں اور میری بیوی تو اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک وقت گزار رہے ہیں، لیکن میری ماں کہتی ہے کہ اس بیوی کو طلاق دے۔ میں مجبور ہوں، ماں کا کہنا نہیں ٹال سکتا۔ اب اسے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کوئی برائی ہے شرعی طور پر، کیا وہ عفت اور عصمت اور پاک دامنی کے خلاف کوئی قدم اٹھاتی، کیا وہ کوئی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے؟
وہ کہتے نہیں، گھریلو جھگڑے ہیں، گھریلو باتیں، ماں کہتی طلاق دے دو، ماں کا کہنا ماننا ہے، نوجوان طلاق دے دیتا ہے۔ ماں کی اطاعت، کہاں ماں کی اطاعت کرنی، کہاں نہیں کرنی، یہ ہماری ذمہ داری اس میں کیا ہے، اور کن لوگوں کی اطاعت کرنی ہے اور کن انسانوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ بعض حضرات کی زبان پہ یہ جملہ ہوتا ہے کہ جی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم پر واجب ہے، باقی کسی کی اطاعت واجب نہیں ہے، لہذا میرا باس کہتا ہے، میرا افسر کہتا ہے، میرا مینیجنگ ڈائریکٹر کہتا ہے، نہیں مانتا میں، تو قرآن حدیث تھوڑے، وہ کہتے ہیں صرف اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی بس، باقی انسانوں کی اطاعت یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ بھی جملے سننے کو ملتے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب آج کی نشست میں بھرپور کوشش ہوگی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب، ایک ایک بات کا جواب آپ کے سامنے آ سکے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول بتایا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ بعض حضرات جب وہ عربی تھوڑی سی پڑھتے ہیں اور ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور ترجمہ بھی ان کو آ جاتا ہے، تو قرآن مجید میں دو لفظ ملتے ہیں جہاں وہ کبھی کبھی الجھتے ہیں، ایک اطاعت اور ایک اتباع، اس میں کبھی کبھی الجھتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے یا اتباع ضروری ہے۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ حکم ماننا، اور اتباع کس کو کہتے ہیں؟ پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا۔ تو بعض لوگ اس میں الجھاتے ہیں ان دو لفظوں میں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے نا، ہمارے اوپر اس کی اطاعت لازم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے یہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ ہم اس کے مطابق چلیں۔ یہ بھی ایک الجھن ہے جناب، بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں، بڑے قابل لوگوں میں الجھن ہے کہ ہمارے ذمے اطاعت نبی، اطاعت رسول ضروری ہے، اتباع رسول ضروری نہیں ہے، یعنی جو ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کی سنتوں کے مطابق چلنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، جو انہوں نے کہا ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس کا جواب قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جواب مکمل ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو قرآن مجید میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم ہے، اتباع کا بھی حکم ہے۔ ان دونوں کے اندر کبھی لفظی طور پر نہیں الجھنا چاہیے، بہت واضح بات، جو کہا ہے اس پر بھی عمل کیجیے، جو کیا ہے اس کے مطابق بھی عمل کیجیے، لیکن اس کے اندر فرق رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جس کی تاکید فرمائی ہے اس کو کیجیے، وہ سنت مؤکدہ ہے، جس کی تاکید نہیں فرمائی وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت غیر مؤکدہ چاہے آپ وہ کام کریں یا نہ کریں، کریں گے ثواب، نہیں کریں گے گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے عصر کی سنتیں غیر مؤکدہ، پڑھ لیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں۔ جمعے کے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، سنت مؤکدہ، پڑھیں گے تو ثواب، نہ پڑھیں گے تو گناہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہبند باندھی، تہبند، دھوتی، ازار، لیکن تاکید نہیں فرمائی، سنت غیر مؤکدہ۔ اب اگر کوئی انسان ساری زندگی تہبند نہ باندھے گناہ گار نہیں ہوگا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی شلوار نہیں پہنی، لیکن سراویل کو پسند کیا، حدیث میں سراویل کا لفظ موجود ہے۔ اب یہ انسان شلوار پہنتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، جو فرض ہے اس کو فرض کا درجہ دیا جائے اطاعت میں، جو واجب ہے اس کا واجب کا درجہ دیا جائے، جو سنت مؤکدہ ہے اس کو سنت مؤکدہ کا درجہ دیا جائے، جو سنت غیر مؤکدہ ہے اس کو سنت غیر مؤکدہ کا درجہ دیا جائے، جو جائز ہے اس کو جائز کا درجہ دیا جائے۔ یہ ہے اتباع اور اطاعت کا اصول۔ یہ نہیں ہے کہ سنت غیر مؤکدہ کو واجب اور فرض کا درجہ دے دیا جائے، غلط۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جائز کام ہے اس کو فرض اور سنت اور جناب اس کو بڑا واجب کر کے لازم کر دیا جائے جائز کام کو۔ جی، جب دین کے اعتبار سے اس کو جائز کام کو جب واجب اور فرض قرار دے دیا جائے گا، فوراً بدعت میں وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اطاعت اور اتباع، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی جہاں واجب ہے وہاں واجب ہے، جہاں سنت ہے وہاں سنت ہے، اور جہاں اتباع واجب ہے فرض ہے وہاں اتباع بھی فرض ہے، اور جہاں اتباع سنت غیر مؤکدہ ہے وہاں اتباع سنت غیر مؤکدہ ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو، و اولی الامر منکم، اور جو تم میں سے ذمہ دار ہے اس کا کہنا مانو۔ لہذا انسان کا جو ذمہ دار ہے اس کا کہنا ماننا ہوگا۔ کب تک؟ اگر وہ غلط بات کا حکم دے پھر ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا ماں باپ کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سمجھایا، بہت واضح اصول، کوئی گول مول بات نہیں اطاعت اور اتباع کے بارے میں۔ فرمایا علی المؤمن السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصیت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک اصول دیا صحاح ستہ کے اندر، یہ اصول موجود۔ علی المؤمن السمع والطاعة، مومن پر لازم ہے کہ وہ بات کو سنے اور بات کو مانے، ما لم یؤمر بمعصیت، جب تک کہ اس کو گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ اگر گناہ کا حکم دیا جائے وہاں نہیں ماننا، چاہے ماں کہے چاہے باپ کہے چاہے کوئی بزرگ کہے۔ اگرچہ بزرگ غلط باتوں کا گناہ کا حکم نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود میں عرض کر دوں، اگر کوئی بظاہر بزرگ ہے اور گناہ کا حکم دے، نہیں جائز۔ آپ کا ہمارے سے تعلق ہو گیا، آپ جناب آپ بڑے پہنچے ہوئے ہو گئے، آپ بس ہم آپ کے شیخ ہیں، اور آج کے بعد نماز معاف، آپ نماز کی ضرورت نہیں آپ کو، بس جو میں نے تسبیحات بتائی ہیں یہ پڑھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں چلے گا۔ ما لم یؤمر بمعصیت، جب گناہ کا حکم دے رک جائیے۔ گناہ کیا چیز؟ اس میں بھی کوئی گول مول بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی گناہ۔ فرض کام کو چھوڑنا، فرض اور واجب کو چھوڑنا یہ بھی گناہ، اور حرام کو کرنا یہ بھی گناہ۔ اس لیے اگر ماں یا باپ یا کوئی شیخ، کوئی بزرگ، میں نے پھر فرض کر دیا جو بزرگ ہیں وہ گناہ کا حکم نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود اگر کہیں نظر آ جائے تو جائز نہیں ہے اس کی اطاعت کرنا اگر وہ گناہ کا حکم۔ بالکل اسی طرح اولو الامر، یعنی جو آپ
آپ کے معاشرے میں ذمہ دار ہیں آپ کے امور کے، ان کا کہنا ماننا ہوگا. اور اسی لیے بہت سے محقق علماء نے یہ بات لکھ دی کہ اگر کوئی شخص ٹریفک کے جو اشارے وضع کیے گئے ہیں کہ اس اشارے پر رک جائیے، اس اشارے پر آپ چل پڑیں، اگر کوئی اشاروں کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ اس آیت کی خلاف ورزی کرے گا اور گناہ گار ہوگا. اب کوئی کہہ دے کہ جی یہ سرخ اشارے پہ رکنا چاہیے قرآن حدیث ہے، تو اس کا جواب ہے جی ہاں قرآن ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم میں سے جو ذمہ دار ہے اس کی بات مانی. ہاں کوئی قانون اگر ظلم پر مبنی ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ پھر اطاعت کی جائے کہ نہ کی جائے؟ ہم سے تو پیسے لیں، ہم پر خرچ نہ کریں، اچھا جی پھر ہم بجلی چوری کریں گے، گیس چوری کریں گے. جتنا ہم پے کرتے ہیں، ادائیگی کرتے ہیں، اتنا ملتا نہیں ہمیں، اس لیے بجلی چوری کریں گے. ہمارے لیے جائز؟ جی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اصول بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے اوپر ذمہ دار ہم پر ظلم کریں، ہمارا حق ادا نہ کریں، تو کیا ہمیں ان کا حق ادا کرنا چاہیے؟ مشکات شریف میں باب الامر یعنی حکومت کا بیان، اس میں یہ حدیث کے الفاظ عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ وہ تمہارے اوپر ظلم کریں لیکن تم ان کا حق ادا کرتا رہو، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے. آپ اپنا حق ادا کرتے ہیں جو آپ کے ذمے ہے. اگر یہ انسان اپنے حق کو ادا نہ کرے، جو آج معاشرے میں ایک وبا بن گئی، جی انسان جب اپنے فرض کو ادا کرتا رہے گا تو معاشرے کے اندر ایک رجحان بنے گا، ہر شخص اپنا فرض ادا کرے گا. اور جن قوموں کے اندر الحمدللہ ایسا ہوا، وہاں ان قوموں کے اندر آج اس کا پھل بھی نظر آ رہا ہے. بات مان کے چلیں. کب تک بات مانے؟ جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دے. اس لیے جو قوانین کسی ادارے کے ہوں، یہی حال ہمارا ہوتا ہے. ہم کسی ادارے کے اندر جب ملازمت اختیار کرتے ہیں اور سائن کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں. جی یہاں دستخط کریں، یہاں دستخط کریں، یہاں دستخط کریں. بعد میں جب مسائل اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے تو سائن کیے تھے. میں نے پڑھا ہی نہیں. معمول سائن کرو جی، اس کے مطابق عمل ہی کسی نے کرنا ہے. رجحان، یہ لوگوں کا رجحان. جی نہیں، اگر دستخط کر دیے بغیر پڑھے یہ کوتاہی ہے. اب اگر اس نے دعویٰ کر دیا کہ نہیں آپ نے دستخط کیے تھے، ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا. اگر ماں باپ صرف گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے، گھریلو باتوں کی وجہ سے اگر کہیں بیوی کو طلاق دے دو، تو سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کیا سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو الگ الگ چیزیں سکھائی ہیں، بیویوں کے بارے میں، گھریلو معاملات کے بارے میں. اگر تو ان سے نافرمانی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر الگ احکامات اللہ نے دیے ہیں کہ ان کو سمجھاؤ، ان کو اپنے بستروں سے الگ کرو. سمجھایا. لیکن جہاں عام گھریلو مسائل ہوتے ہیں، مزاجوں کا اختلاف ہوتا ہے، وہاں کچھ اور سمجھایا ہے. وہاں کہا ہے وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا سہنا اختیار کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم کسی بات کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں کو خیر رکھی. یہاں تمام مفسرین نے لکھا کہ یہاں گناہ مراد نہیں ہے، غلط باتیں مراد نہیں ہیں. غلط باتوں میں، گناہ میں کبھی خیر نہیں ہوتی. اللہ کہہ رہا ہے تم ان کو برداشت کرو، شاید اس میں خیر ہو.
کب؟ جب کہ عام گھریلو باتیں، عام گھریلو مسائل، ان کی بنا پر ماں باپ کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ طلاق دے دو۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حد درجے کی نافرمانی ہو، پھر بھی مشورہ کر کے بڑا سوچ سمجھ کر کوئی درمیان میں منصف عادل ڈال کر پھر فیصلہ کیا جائے۔ یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں سکھایا۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو جائے تب بھی ایک دم طلاقیں دینے پہ بندہ نہ آ جائے، تب بھی اللہ نے سمجھایا، ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ اگر تمہیں میاں بیوی کو آپس میں جدائی کا ڈر ہو، ہم نہیں رہ سکتے اب، تب بھی ایک حکم فیصلہ کرنے والا لڑکی کی طرف سے، ایک لڑکے کی طرف سے، ان دونوں میاں بیوی کو لڑنے کے لیے مت بٹھاؤ، ان دونوں میاں بیوی کو آپس میں طلاق دینے کے لیے آزادی مت دو۔ یہ تو اس وقت بالکل نادان بنے ہوئے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ ان خفتم شقاق بینہما، اگر ان کے درمیان جدائی کا ڈر ہو، فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، تو ایک فیصلہ کرنے والا لڑکے والوں کی طرف سے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے فیصلہ کرنے والا ہو۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں میں موافقت دے دے گا، وہ ساری رنجشیں ختم ہو جائیں گی، گھر بچ جائے گا، خاندان بچ جائے گا۔ کہاں اطاعت ضروری ہے، کہاں اطاعت ضروری نہیں ہے، اور کن افراد کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو اصول سمجھ میں آ گیا، ماں باپ کی بات کہاں تک ماننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر بھی بتایا، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ سورہ لقمان دوسرا رکوع، خاص طور پر نوجوان طبقہ اس آیت کو ذہن میں رکھے، ترجمہ جا کے پڑھیے، یہاں ماں باپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم، اگر یہ ماں باپ تمہیں شرک کا حکم دے، بڑا گناہ، اگر تمہیں ماں باپ شرک کا حکم دے، فلا تطعہما، ان ماں باپ کی بات مت اطاعت کرو، ان کی فلا تطعہما، ان کی اطاعت مت کرنا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ہاں دنیا کے کاموں میں دستور کے مطابق ان کا ساتھ دیا کرو، ان کی بات مان لیا کرو۔ انسان اپنا مزاج بنائے کہ گناہ کی بات نہیں ماننی، باقی ہر بات مانیں گے ماں باپ کی۔ اور اللہ ماں باپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ گھروں کے اندر ایسے فیصلے اپنی اولاد پر مسلط نہ کرے جو ظلم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ایک اور اصول بتایا کہ ہمیں کن لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے، اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ آج اطاعت ہماری کہاں تک ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ جس بندے کے اندر تین باتیں ہوں اس کی بات کبھی نہ ماننا، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ ایک ایک بات کو سمجھنا ہے آج بہت ضروری، بڑے مشکل مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر یہ آیت ذہن میں ہو کہ جی میں کہتے ہیں بات مانوں نہ مانوں، میں بڑا پریشان ہوں جی، کیا کروں جی، کس کی بات مانوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس شخص کی اطاعت مت کرنا، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس شخص کی اطاعت مت کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جس کے دل میں خدا نہیں ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے۔ لہذا جو شخص
خود نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، نیک اعمال نہیں کرتا، وہ کبھی پہنچا ہوا بزرگ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی پہنچا ہوا بزرگ نہیں، اس کو پہنچا ہوا بزرگ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ پہنچا ہوا بزرگ کب ہوگا؟ جب اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہوگا۔ جس انسان کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے، اللہ سے غافل نہیں ہوتا، ہر دم اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ کبھی شیطان کے جال میں نہیں آتا۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس کی بات نہیں ماننی، اس لیے کہ وہ شیطان کے ہاتھوں میں چڑھ گیا وہ بندہ۔ یہ نہیں میں کہہ رہا چڑھ جاتا ہے، نہیں، چڑھ گیا، شیطان کہتے چڑھ گیا۔ جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ شیطان کہتے چڑھ جاتا ہے۔ اور واضح الفاظ میں عرض کروں گا، بڑے بڑے بزرگ شیطان کے ہتھے بس اوقات چڑھ جاتے، اس کی چالیں ایسی۔ کسی بزرگ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ خود ان بزرگ نے جب خود لکھ دیا ہے تو اب بات کو سمجھنا ہوگا۔ اپنے بارے میں لکھا انہوں نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے سامنے ایک بزرگ شخصیت آئی نورانی، اور آ کر کہنے لگی، اے عبد القادر جیلانی، آج سے تجھے نماز معاف، تو اللہ کا برگزیدہ بندہ بن گیا ہے، آج سے تجھے نماز معاف۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے آگے سے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ چیخیں مارتا ہوا پیچھے بھاگا۔ کہنے لگا عبد القادر جیلانی، تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تو نے مجھے آ کر یہ کہا کہ جا تجھے آج سے نماز معاف ہے، تو اللہ کا برگزیدہ بندہ بن گیا، تو میں نے فوراً سوچا کہ اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو تو نماز معاف نہیں ہوئی، مجھے کہاں معاف ہو سکتی ہیں؟ سمجھ گیا کہ تو شیطان ہے۔ سمجھنا ہوگا ہم کس کی بات مانیں۔ کوئی اللہ کے حکم کے خلاف ہمیں کہہ رہا ہو تو وہ انسان نما شیطان ہے یا شیطان نما انسان ہے۔ جو کوئی اپنے بچے کو نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہو، جو کوئی اپنے بچے کو حلال کمانے کے بجائے حرام کمانے کا حکم دے رہا ہو، جو کوئی اپنے ساتھیوں کو کسی غلط بات کا حکم دے رہا ہو، اس کی اطاعت لازم نہیں ہے، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اس شخص کی بات نہیں ماننی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ یہ پتہ یاد کیا ہوتی ہے؟ یاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ یاد آ جائے نا، کیسے یاد آتا ہے؟ اور جب شیطان پیچھے کو بھاگا چیخ مار کے، پوچھا کہ اے عبد القادر جیلانی تجھے کس نے بتایا کہ میں شیطان ہوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی جواب دے دیا کہ مجھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب بندے تھے، اللہ کے پیارے بندے تھے، ان کو تو نمازیں معاف نہیں، ان کے تو پاؤں سوج جاتے تھے نمازیں پڑھتے پڑھتے، اور مجھے نمازیں معاف ہو گئی، تو میں سمجھ گیا کہ تو شیطان ہے۔ آگے سے شیطان نے کیا کہا، اے عبد القادر جیلانی، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تیری نالج، تیرا علم، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فوراً کہا، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ کیونکہ شیطان نے ایک اور جال پھینکا تھا، علمی تکبر کا، اور بڑا عالم، بڑا علامہ، بڑی معلومات، بڑا شاندار، علمی تکبر۔ یہ علمی تکبر بہت سے علماء کو زندگی کے اندر ذلیل کر دیتا ہے، علماء کو۔
یہ تکبر عزازیل را خار کر. بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے شیطان تو ہمیں ہر وقت جو ہے نا وہ بگاڑتا ہے اور ہمارے لیے نقصان کی کیفیات لاتا ہے، ہمیں بہکاتا ہے. شیطان ہمیں بہت بہکاتا ہے، لیکن شیطان کو کس نے ورغلایا، شیطان کو کس نے بہکایا؟ جو اللہ کے ہاں سے نکالا گیا اس کو دھتکارا گیا. ہمیں تو شیطان دھتکارتا ہے، ہمیں تو شیطان جو ہے وہ غلط راستے پر لگاتا ہے. اللہ نے اس شیطان کو دھتکار کر نکالا. یہ شیطان کو کس نے ورغلایا؟ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان سے پوچھا تھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا تھا اس چیز کو سجدہ، اس آدم کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا؟ آگے سے اس نے جو جواب دیا اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور یہ کافروں میں سے ہوا. شیطان کو بہکانے والی چیز تکبر، لہذا تکبر میں آ کر جو بات کی جائے وہ نہیں ماننی چاہیے. متکبر شخص دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، حق بات پہ نہیں ہوتا. لہذا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو اس کی بات کو نہیں ماننا چاہیے. لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. نمبر 2، واتبع هواه، وہ شخص جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میرے نزدیک یوں ہے، اور ہو وہ قرآن اور حدیث کے خلاف. میری رائے یہ، میری سوچ یہ، میری ریسرچ یہ، میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہو وہ قرآن اور حدیث کے خلاف. یہ ہے واتبع هواه، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا. اپنی خواہشات کی بھی پیروی نہیں کرنی چاہیے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. انسان کی ہر خواہش صرف یہ سوچ لے کہ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے میری یہ خواہش، اگر ہے تو اس کو جائز طریقے سے پورا کیجئے، اور اگر وہ خواہش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے تو اس سے بچے انسان. وہاں اپنے نفس کی اطاعت نہ کرے. میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے. کیا دل کی بات، دل کی اطاعت کرنی چاہیے؟ کہاں تک دل کی اطاعت کرنی چاہیے؟ تو نمبر 2 واتبع هواه. نمبر 3 آخری بات وکان امره فرطا، اور اس شخص کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے جس کے کام حد سے آگے بڑھے ہوئے ہوں، اعتدال والا نہ ہو. اس کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے، اس کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے. اس سے بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے، چاہے وہ بے اعتدالی عبادات کے اندر ہو. بہت اہم بات، چاہے وہ بے اعتدالی عبادات کے اندر ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو 3 افراد آئے تھے، ایک نے کہا آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات معلوم کیے، کتنی نمازیں، کتنے روزے کیا کرتے ہیں، شادی کی، کتنی شادیاں کی، اور پھر کیا کہا ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات جاگا کروں گا، کبھی نہیں سویا کروں گا، اللہ کی عبادت کیا کروں گا. دوسرے صاحب نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، اب کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہر روز روزہ. ایک نے کہا کہ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا کبھی. کون بیوی بچوں کے جمیلے، میں بغیر شادی کے اللہ کی عبادت کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی بات جب پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نیکی میں آگے مجھ سے نہیں بڑھ سکتے. تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے دوسرے عزیز و اقارب کا بھی تم پر حق ہے. آج بات کو سمجھنا ہوگا. اس شخص کی بات بھی نہیں ماننا کہ جو حد سے آگے بڑھا ہوا ہو.
اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرما دے، دین کی سمجھ عطا فرما دے، کس کی اطاعت کرنی ہے، کس کی اطاعت نہیں کرنی، کس کی اطاعت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور کس کی اطاعت نہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔